ہمارے اچھے کام خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ خدا کو خوش کرنا آدمیوں کو خوش کرنے سے بہت زیادہ مشکل ہے۔ خدا ہمارے اچھے کاموں سے خوش نہیں ہوتا۔ آج بہت سے مسیحی بہن بھائی نادانی میں بہت سے ایسے کام کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم خدا کو خوش کرتے ہیں، لیکن وہ خدا کو خوش نہیں کرتے بلکہ اس کو کرودت کرتے اور اس کو غصہ دلاتے ہیں۔ اور خداوند کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے، اور میں ان کا گواہ ہوں کہ وہ خدا کے بارے میں غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ وہ خدا کی راست بازی سے ناواقف ہو کر اور اپنی راست بازی قائم کرنے کی کوشش کر کے خدا کی راست بازی کے تابع نہ ہوئے، اور وہ ایسا سوچتے ہیں کہ ہم اپنے اچھے کام کر کے خدا کو خوش کریں گے۔ کچھ مسیحی بہن بھائی روزے کھلوانے کے لیے بہت سی چیزیں دیا کرتے ہیں، اور کچھ مسیحی بہن بھائی چرچز میں بائبلز کو بانٹتے ہیں، اور بہت سے مسیحی بہن بھائی طرح طرح سے خدمت کر کے ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اچھے کاموں سے خدا کو خوش کر سکتے ہیں۔ اگر خدا کو خوش کرنے کا کوئی طریقہ ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح کے پاک کلام کو پڑھنا اور خدا کی اس قربانی کو قبول کرنا ہے جو کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھیج کر ساری دنیا کے لیے کفارہ دیا، اور ساری دنیا کو موت اور گناہ پر فتح پانے اور جے پانے کا ایک راستہ دیا۔ اور بائبل مقدس کی یہ ورس جو کہ پولس رسول رومیوں کے خط کو لکھتا ہے، اور وہ وہاں پر کہتا ہے کہ میں ان کا گواہ ہوں کہ وہ خدا کے بارے میں غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ وہ خدا کی راست بازی سے ناواقف ہو کر اپنی راست بازی قائم کرنے کی کوشش کر کے خدا کی راست بازی کے تابع نہ ہوئے۔ دوستو، آج ہم بھی بہت سی ایسی باتیں سوچتے ہیں کہ ہم خدا کو اپنی باتوں سے یا اپنے اچھے کاموں سے خوش کر دیں گے، لیکن پولس رسول ہمیں اس بائبل مقدس کی ورس میں بتاتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں۔ دوستو، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کی مرضی کیا ہے، نہ کہ ہم اچھے کام کر کے خدا کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا بھی نہیں کہ ہمیں اچھے کام نہیں کرنے چاہیے، ہمیں اچھے کام ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، لیکن اس کے ریوارڈ یا اجر کی فکر نہیں کرنی چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے کسی اچھے کام سے خدا کو خوش کر سکتے ہیں۔ یسایہ نبی اس کے بارے میں لکھتا ہے، اور ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز، اور ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے۔ دوستو، یسایہ نبی جو کہ خدا کا ایک بھیجا ہوا اور مقرر اور مخصوص کیا ہوا نبی تھا، وہ اس ورس میں لکھتا ہے کہ ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز، اور ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے۔ دوستو، یسایہ خدا کا نبی ہو کر اتنی بڑی بات کرتا ہے، تو آج ایک عام مسیحی کو اپنی زندگی میں کیا کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو، ہم اپنے اچھے کاموں سے خدا کو کبھی بھی خوش نہیں کر سکتے، جس کے بارے میں حزقیل نبی لکھتا ہے، جب میں صادق سے کہوں کہ تو یقیناً زندہ رہے گا، اگر وہ اپنی صداقت پر تکیہ کرے یعنی ٹرسٹ کر کے بد کرداری کرے تو اس کی صداقت کے کام فراموش ہو جائیں گے، اور وہ اس بدکاری کے سبب سے جو اس نے کی مرے گا۔ دوستو، رومیوں کے خط میں پولس رسول لکھتا ہے کہ جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ دوستو، ہم اس جسم میں رہ کر کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے کہ ہم خدا کو خوش کر سکیں۔ دوستو، اگر تو خدا کو خوش کرنا ہے تو خدا کو خوش کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ہر روز خداوند کے پاک کلام کو پڑھیں اور خدا کی اس قربانی یعنی خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ اور اپنا خداوند قبول کریں، کیونکہ ہم اس جسم میں رہ کر خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ اور خداوند یسوع مسیح وہ تھا جس نے شریعت کو پورا کیا اور مردوں میں سے زندہ ہو کر مسیحوں کو بھی ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ دوستو، ہم اپنے اچھے کاموں سے خداوند کو خوش نہیں کر سکتے، جس کے بارے میں پولس رسول رومیوں کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 2 آیت میں لکھتا ہے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور، کس کے حضور؟ خدا کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا۔ دوستو، کوئی بھی انسان شریعت یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ کے 10 کمانڈمنٹس کو پورا کر کے راست باز نہیں ٹھہر سکتا، اور نہ ہی کوئی شخص 10 کمانڈمنٹس کو پورا کر سکتا ہے۔ اور اگر تو کسی نے ان 10 احکام یعنی ان 10 حکموں کو پورا کیا ہے
تو وہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ناصری ہے۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی طرف نگاہ کرنے اور اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے اور کس طرح سے کرتے تھے، تاکہ ہم خدا کو خوش کر سکیں، جس طرح سے کہ خداوند یسوع مسیح نے خدا باپ کو اس کی مرضی کو پورا کر کے خوش کیا۔ دوستو، ہم بھی خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں جانیں کہ خدا کی مرضی کیا ہے، تاکہ ہم بے ترتیبی سے نہ چلیں بلکہ خداوند کے پاک کلام سے سیکھیں اور ہر روز اس میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں۔ دوستو، خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، یہ نہیں کہ بذات خود ہم اس لائق ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ خیال بھی کر سکیں، ہماری لیاقت خدا کی طرف سے ہے۔ دوستو، پولس رسول دوسرا کرنتھیوں اس کا 3 باب اور اس کی 5ویں آیت میں ہمیں بتاتا ہے ہم اس لائق نہیں ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ اچھا خیال بھی کر سکیں، بلکہ ہماری ساری لیاقت اور ہماری سوچ اور ہماری سمجھ خداوند یسوع مسیح کی طرف سے آتی ہے۔ خداوند آپ سب کو اس ویڈیو کے وسیلہ سے بہت برکت دے اور اس ویڈیو میں چھپے پیغام کو سمجھنے کے لیے آپ کو بڑی قوت اور بڑی سمرتھ دے۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔